السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں. آج ہم قرآن پاک کی جن خوبصورت آیات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں 25ویں پارے میں سے، یعنی پارہ نمبر 25. سورہ ہے حامیم السجدہ. سورہ نمبر 41 یعنی 41 ہے قرآن پاک کی، اور آیت ہم لوگ سٹارٹ لے رہے ہیں آیت نمبر 49 سے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آیات ہیں. اس نظریے کے ساتھ، اس تھنکنگ کے ساتھ ان آیات کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو یہ آج ہی کیوں سنوا رہے ہیں. یہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آج ہی یہ آیات آئیں. اللہ کو ہزاروں کروڑوں سال پہلے پتہ تھا کہ آپ اس دن میں ان حالات سے گزر رہے ہوں گے، یا آپ اس دن میں یہ سوچ رہے ہوں گے، یا آپ کی یہ پریشانیاں یا یہ آسانیاں یا یہ خوشیاں ہوں گی. تو اس ٹائم میں آپ کے سامنے یہ آیات آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پلان کے مطابق آپ کے سامنے آیات آئی ہیں. تو آپ کو اب ان آیات کو اس تھنکنگ کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال جس میں ابھی آپ یا خوش ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہے جو کسی انسان کو نہیں پتا، شاید آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو نہ بتاؤ، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ساس سسر، کسی کو نہ بتاؤ، لیکن آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اللہ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو بات آپ کسی سے نہیں کر سکتے وہ ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ کس مینٹل کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، سب کچھ پتہ ہے. وہ اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اچھا، آیات سٹارٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت آیات ہیں. آیت نمبر 49 ہے سورہ حامیم السجدہ کی، پارہ نمبر 25 یعنی 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسأم الانسان، لا یسأم نہیں اکتاتا، الانسان انسان، من دعاء الخیر دعا سے بھلائی کی دعا. انسان کبھی بھی اپنے لیے بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا. انسان کو ہمیشہ اپنے لیے بیسٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا جو زندگی میں اپنے لیے بیسٹ نہ چاہتا ہو، جو کہتا ہو کہ کوئی لڑکی ایسی دیکھی ہو جو کہتی ہے مجھے بہت اچھا ہسبینڈ نہ ملے، مجھے برا ہسبینڈ مل جائے. کوئی ایسی لڑکی، کوئی ایسا لڑکا ہو جو آپ نے دیکھا ہو جو کہتا ہو کہ مجھے اچھی نوکری نہ ملے، مجھے بری نوکری مل جائے. ہر انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے اور اپنے لیے بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا. چاہے وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کرسچن ہے، جو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ بھلائی مانگتا ہے. اب مانگنے والی ذات اللہ سے ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، جس ذات سے اس نے مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اب انڈائریکٹلی یہودی جو ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی اور طریقے سے، کسی اور نام سے جانتے ہیں، کسی اور نام سے کہتے ہیں، لیکن پکارتے اسی کو ہیں. کرسچنز جو ہیں وہ کسی اور نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن پکارتے اسی کو ہیں. یہ اس ایک بات پہ سارے مذاہب یکجا ہیں کہ اوپر والا اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ کرسچنس کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اس کے علاوہ ہندو جو ہے انہوں نے بت بنا لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی ہیں، لیکن اللہ کو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک نیچر بتا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے لیے کبھی بھی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے لیے بیسٹ نہ چاہ رہا ہو. ٹھیک ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، وَإِن اور جب اور اگر، مَسَّهُ پہنچتا ہے اسے، شر فَيَئُوسٌ تو نہایت مایوس، قنوط بہت نا امید ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلائی تو اس کو چاہیے، لیکن تھوڑا سا کچھ تکلیف آ جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی شر آ جاتا ہے تو فوراً بہت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. کیوں؟ جو اللہ تمہارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا آیا ہے، جس اللہ نے تمہارے لیے ہمیشہ آسانیوں کے راستے ہموار کیے ہیں، وہ اللہ کیا تمہیں تھوڑی سی تکلیف کے بعد آسانی نہیں دے گا؟ اگر ابھی آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی یہاں سٹاپ ہو گئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میں اس سے کیسے نکلوں گی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھی والی میں زندگی گزاری تھی، ایک دم سے یہ سپیڈ بریکر آ گیا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے بھی تو بہت بڑے بڑے مسئلے آئے ہیں. اپنی زندگی کے پچھلے مسئلے یاد کریں. بہت دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ سٹک ہو گئی تھیں، آپ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا تھا اور آپ وہاں رک گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو اس مسئلے سے نکال لیا نا. جس اللہ نے ان مسئلوں سے نکالا ہے وہ اس مسئلے سے بھی نکال لے گا. مجھے نہیں پتا آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کے صحت رہنے والوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کس تکلیف میں ہیں، آپ کو کیا چیز اس ٹائم آزمائش لگ رہی ہے. تو اللہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس بہت، اب فیئوس قنوط یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مایوس، بہت نا امید ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟
دیکھیں اللہ نے آپ کی دل کی حالت کو کیسے جان لیا. آپ کیوں اتنی مایوس ہو، اتنے نا امید ہو رہے ہیں کہ نہیں میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا؟ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی بھی تو دیتے آئے ہیں. بہت دفعہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو آپ نے مانگی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے آپ کو عطا کر دی. بہت دفعہ. اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کی ہوئی ہوتی نا، ہم ان کو اپنی نعمتوں میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ہم نعمتوں میں صرف ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے گڑ گڑا کے مانگا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دیں دے دیں. بس ہمارے لیے وہ نعمتیں. باقی جو ہمارے ارد گرد نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ان کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، چلیں ان کو بھی اگر آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے تو آپ نے جو گڑا کے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لی ہیں، جس اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں دیں گے؟ وہ آپ کو اس تکلیف سے نہیں نکالیں گے؟ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو یہ آیات سنوا رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ تکلیف کچھ وقتی، کچھ لمحات کے لیے ہے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. بس آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اس اللہ پہ یقین رکھنا ہے. آپ یقین مانیں، توکل ایسی ایسی جگہ سے راستے نکال دیتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں وہاں سے کیسے نکل آیا. بہت دفعہ اپنے پچھلے کچھ مسائل یاد کر کے سوچیں کہ وہ مسائل تھے تو اللہ نے آپ کو کیسے ان میں سے نکالا تھا. آپ کو خود یاد بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کیسے آپ کو اس سے نکال کے لے آئے تھے. اچھا ایک اور بہت اچھا طریقہ بتاؤں. کبھی بہت پریشان ہونا، لگے کہ زندگی بس یہاں پہ سٹاپ ہو گئی ہے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، اور لگے کہ بس ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی اور آپ اکیلے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر سجدہ کر سکتی ہیں، سچویشن ایسی ہے کہ آپ اکیلی ہیں اور سجدہ کر سکتی ہیں، نماز 2 نفل پڑھ سکتی ہیں حاجت کی، تو بہت اچھی بات. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کے ارد گرد سارے جمع ہوئے ہیں اور آپ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، 2 نفل حاجت کے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو بس آنکھیں بند کر کے دل میں بولیں، جیسے انسان اپنی کسی بیسٹ فرینڈ سے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہاں پھنس گئی ہوں، کوئی میری مدد کو نہیں آ سکتا، آپ میری مدد کر سکتے ہیں. میں جانتی ہوں دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن اس ٹائم آپ میری مدد کو آ جائیں اور پلیز یہ سچویشن سنبھال لیں اور مجھے اس سے نکالیں. آپ یقین مانیں یہ الفاظ میجیکل طریقے سے کام کرتے ہیں. کبھی مجھے لگے گا کہ میں یہاں سٹک ہو گئی ہوں اور میں یہاں سے اس سچویشن سے کیسے نکلوں گی، بس آنکھیں بند کر کے بولنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز، جیسے آپ اپنی پریشانی اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، آپ اپنی پریشانی اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے ایسے نکالتے ہیں. آج تک مجھ سے جس بھی اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے میں نے ان کو یہی گائیڈ کیا ہے، اور مجھے ہر دفعہ یہی آنسر ملتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ نے ایسے نکال دیا. کبھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت شدید ڈر لگ رہا ہے، میرے سے غلطی ہوگی اور میرے ہسبینڈ کو وہ پتہ چل گیا اور وہ گھر آ رہے ہیں اور بس بہت میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، میرے سسرال والوں کو سب کو پتہ چل گیا اور یہ سب کچھ. بہت زیادہ پریشان تھی، بہت رو رہی تھی. میں نے کہا آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل پڑھیں اور دعا مانگیں اور آنکھیں بند کر کے بولیں یہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نکال سکتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں میں انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز اس سچویشن سے نکال لیں. انہوں نے، آپ یقین مانیں، کچھ 2 سے 3 دن بعد مجھے میسیج کیا اور شی واز ویری ہیپی. کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے مجھے اس سچویشن سے کیسے نکالا، اللہ نے ان کے دل کو ہی بدل دیا. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جس انسان کا دل آپ کے حق میں نرم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سچویشن بہت مشکل. اب دیکھیں سچویشن کتنی امپاسبل تھی، ہسبینڈ کو بھی پتہ چل گیا، سسرال والوں کو پتہ چل گیا، بہت کرٹیکل سچویشن، اور بس لگ رہا ہے کہ اب تعلقات ختم ہونے والے ہیں اور سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تہس نہس گھر برباد ہونے والا ہے. اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا دل ان کے حق میں نرم کر دیا اور ان کو ایسی سچویشن سے نکال دیا. کہتی ہیں مجھے آج تک، وہ جب بھی مجھ سے اس ٹاپک پہ بات کرتی ہیں، مجھے کہتی ہیں مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے کیسے سچویشن سے نکالا تھا. ایک دم سب کے دل جیسے میرے حق میں نرم ہو گئے اور ایک دم سے جیسے ان کو کچھ خیال ایک دم سے سب کو آیا اور سب ایک دم سے وہ اللہ نے جیسے میجیکل انداز میں سب سچویشن کو سنبھال لیا. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کو موٹیویشنل لیکچر نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دے رہی ہوں، کسی انسان کی زندگی سے اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میری بہت ساری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوا. تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بھی پاسبل ہے. تو جب بھی ایسے اسٹکڈ فیل کریں نا کہ بس اب یہاں پھنس گئی ہوں، اب یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں. آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے انسان کا دل، وہ اگلے انسان کا دل آپ کے حق میں فوراً بدل دیں گے اور آپ کے لیے سچویشن آسان کر دیں گے. کیونکہ ہمارے لیے سچویشنز ہمیشہ کیوں مشکل ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے سچویشنز مشکل بنا دیتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ہی مشکل آتی ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ غیبی کوئی ہو، لوگوں کی وجہ سے ہی مشکل آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے دل ہی ہمارے حق میں بدل دیں گے تو پھر مشکل کہاں جائے گی؟ پھر مشکل نہیں رہے گی نا. تو
اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلائی تو مانگتے رہو، ضرور مانگو، دعا مانگنی ہے ضرور مانگو، ہر وقت مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہو۔ وہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اچھا یہ کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ جب آپ کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو فوراً آپ کے منہ سے نکلے یا اللہ پلیز اس کو جوڑ دیں۔ وہ یہ کہے تھے کہ آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی پرابلم آ جائے نا تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے کہ اللہ تعالیٰ بس پلیز اس کو فکس کر دیں۔ آپ کے ذہن میں پہلا خیال اللہ کا آنا چاہیے۔ ہاں بعد میں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ میں اب اس کو کسی لے جاؤں کسی موچی کے پاس اور میں اس کو سلائی کروا لوں، بعد میں یہ سب خیالات آنے چاہیے، لیکن پہلا خیال اللہ کا آنا چاہیے، اللہ پلیز اس کو فکس کر دیں۔ آپ یقین مانیں اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام ہو نا تھوڑا سا بھی تو آپ ایسے بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی کام ایک دم سے آگے کہ اب یہاں سے یہ چیز اٹھانی ہے، اللہ پلیز مدد کر دیں، اللہ پلیز اس چیز کو فکس کر دیں، اللہ میرے لیے آسانی کر دیں۔ ان الفاظ کو اپنی زندگی کا آپ یہ سمجھ لیں کہ تکیہ کلام بنا لیں۔ صرف عادتاً شروع میں عادتاً آپ یہ الفاظ کہنا شروع کر دیں، اپنی عادت بنائیں کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ اللہ پلیز اس چیز کو فکس کر دیں، اللہ پلیز۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ یقین مانیں جب آپ کوئی چیز بار بار بولتے ہیں نا تو وہ آپ کے دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے کہ اللہ سب کر سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں راسخ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں زبان سے کہ ہمیں ایمان ہے، لیکن ہمارے دل میں وہ ایمان اس حد تک فکس نہیں ہوا کہ ہم یہ مان لیں کہ واقعی اللہ سب کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت اچھی سی ایک آیت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ سے وقار کی امید نہیں رکھتے، تم اللہ کو اتنا باوقار نہیں سمجھتے کہ تم میں لگے کہ وہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اور یہ جو تمہیں بہت بڑے بڑے مسئلے لگ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کہ تم اللہ کو اتنا باوقار نہیں سمجھتے؟ سمجھنا چاہیے، وہ واقعی سب کر سکتے ہیں، وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں۔ ابھی کل میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تھی تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اولاد اگر کوئی انفرٹائل عورت ہے تو اس کی اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈاکٹرس نے جواب دے دیا۔ اچھا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام انفرٹائل تھی، بانجھ تھی، ٹھیک ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور آج دنیا کی آبادی کا تقریباً 70 to 80% جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو دیکھیں آج دنیا میں بسنے والے تقریباً سارے انسان سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ بانجھ کو بھی اولاد دے سکتے ہیں، اللہ ضرور دے سکتے ہیں، اللہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ میڈیکل چیز اور کہتی ہے لیکن اللہ سب کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ سے وقار کی امید ہونی چاہیے، آپ کو اللہ سے ہر طرح کی ہر اچھے کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ آپ یقین مانیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں فکس ہو جاتا ہے کہ بس میں دعا کروں گی اور دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ یقین مانیں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ دعا کرتی ہوں اور دعا قبول ہو جاتی ہے، اور میں خود حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ اتنی جلدی قبول ہوگی۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ توکل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے، جن اللہ تعالیٰ نے میری ہمیشہ اتنی دعائیں سنی ہیں وہ کیسے رد کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی لے آتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں ایک تو سب سے پہلے اچھا گمان رکھیں، اور گمان اچھا سٹارٹنگ بھی کیا ہوتا ہے نا، جب میں شروع میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، مجھ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا نہیں تھا۔ مطلب شروع سے آپ کو عادت ہوتی ہے نا، جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ برا ہی گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے ہمارے یہاں تکیہ کلام ہوتا ہے، میرے ساتھ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی محنت کرتی ہوں ایگزامس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اچھا میں نے کیا کیا، میں نے کانشیسلی ایفرٹ کرنا شروع کی تھی۔ کانشیسلی میں خود کو کہتی تھی کہ میں نے دعا کیا اللہ ضرور سنیں گے۔ جب آپ کانشیسلی خود کو بار بار کراتے رہتے ہیں نا بار بار، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ واقعی آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سب کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کسی چیز کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہو نا، کہ میں اپنے اندر یہ اچھی عادت ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں، تو پہلے خود سے زبردستی وہ کام کروانا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ گزرے گا، آپ کی وہ عادت بن جائے گی، اور پھر آپ کو اللہ کے بارے میں توکل بھی ہو جائے گا اور یقین بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، وَلَئِنْ اور اگر، أَذَقْنَاهُ چکھاتے ہیں ہم اسے، رحمتاً کوئی رحمت، منا اپنی طرف سے، من بعد بعد، ضراء تکلیف کی، مستہ جو پہنچتی ہے اسے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہتا ہے، ھذا یہ، لی میرے لیے ہے، وما اور نہیں، اظن میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت کو، قائمۃ قائم ہونے والی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے تو میں تمہیں نکال لوں گا،
یہ جو تمہیں ابھی اس ٹائم بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہے, جو تمہیں اس ٹائم لگ رہا ہے کہ بس زندگی سٹاپ ہو گئی ہے, میں یہاں سے آگے کیسے نکلوں, اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ میں نکال لوں گا, ٹھیک ہے. پھر اللہ کے آگے کیا بتا رہے ہیں کہ آگے تمہارا بیہیویئر کیا ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں پھر تم جب رحمت تمہیں میں دے دوں گا نا, یہ جو ابھی تکلیف ہے اس سے میں تمہیں نکال کے رحمت میں لے آؤں گا, تو تم کہو گے کہ یہ تو میرے اپنے لیے ہے, یہ تو میں بنی ہی میرے لیے تھی, میں تو تھا ہی اتنا اچھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا. ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی رحمت, کوئی آسانی دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں مل گئی. کس بیس پہ ہمارا حق تھا؟ ہم میں کون سی ایسی اسپیشل کوالٹی ہے کہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ مل جائے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے, جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے, اور آیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں قرآن کے سامنے بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی بڑی نعمت کی حقدار کہاں سے تھی؟ میرے اندر تو کوئی اسپیشل کوالٹی نہیں تھی. ہم سب کے اندر کوئی بھی ایسی اسپیشل کوالٹی نہیں ہے کہ اس ٹائم ہمیں اللہ نے قرآن سننے کے لیے بٹھایا. یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان اور اللہ کی توفیق ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی اس ٹائم اپنی پریشانیوں میں کہ میں ان لکی ہوں, یا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, یا میری قسمت اچھی نہیں ہے. آپ کی قسمت اس سے زیادہ اچھی کیا ہوگی کہ اس ٹائم دنیا میں اربوں انسان اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے آپ کو قرآن سنوا رہے ہیں. دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اس ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. اس ٹائم آپ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت کا مزہ چکھ رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیوں اپنا آپ ان لکی فیل ہوتا ہے؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی کوئی بھی جو اس کو نعمت مل رہی ہے اس میں اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے جو اس کو دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ہم انسانوں کا بہت برا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اپنے لیے تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, سب سے کامن ایگزامپل کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں لڑکیوں کے, آج کل جو کامن مسائل چل رہے ہیں, لڑکیوں کے رشتے اچھی جگہ نہیں ہوتے. اچھا فار ایگزامپل کسی لڑکی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, اچھی جگہ شادی ہوگی, پہلے تو اس نے بہت ٹف ٹائم گزارا, جو ماں باپ کے گھر گزارا, رشتہ نہیں ہو رہا تھا, تکلیف دہ ٹائم تھا, بار بار لوگوں کا آنا, دیکھ کے جانا اور پھر رد کر جانا. وہ بہت ڈپریسڈ رہی, اس نے اللہ سے بہت اچھا تعلق بنا لیا, بہت اچھا اس کا ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے نواز دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی جگہ شادی کروا دی, اس کی دعائیں قبول کر لیں. اب وہ لڑکی کیا کرتی ہے نا کہ اس کا بیہیویئر میں چینج کیسے آتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب سے برتر فیل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں تو سب سے لکی ہوں. یہ جو میری ساری کزنس ہیں جن کے اچھے گھروں میں رشتے نہیں ہو رہے, جو بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, یا جن کی کسی کی طلاق ہو گئی ہے, یا کوئی بیوہ ہے, یا کچھ ہے, تو یہ تو مجھ سے کم تر ہے. میں تو بھائی بہت اچھی تھی, میں نے تو بہت دعائیں کی. اچھا وہ لڑکی کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ سب کو جا کے وظائف بتا رہی ہوتی, تم اپنے رشتے کے لیے یہ کر لو, تم اپنے رشتے کے لیے یہ کر لو, تم اپنے رشتے کے لیے یہ کر لو. کیوں؟ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اللہ نے اس کو عطا کی, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا. پھر وہ کیوں اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب سے کامن ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. ایسی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کافی عرصہ اولاد نہیں تھی. پھر جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بس کیا چیز سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ وہی تو بیسٹ ہے, اور یہ تو ان کی اپنی کوششوں کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تو یہ ہوا, میں فلاں ڈاکٹر, کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اللہ اگر کسی انسان کو اولاد دینا چاہتے ہیں تو اولاد ملتی ہے, اللہ کسی انسان کو اچھا رشتہ دینا چاہتے ہیں تو ملتی ہے. کسی انسان کی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنا ایمان اس بات پہ رکھیں, اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازنا ہے انشاءاللہ وہ نوازیں گے, لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ ان تکلیفوں سے نکل جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا مزہ چکھا دیں گے, تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے لیے تھی, میں تھی اس قابل. یا جن لوگوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی ان کو جا کے جتانا کہ تمہارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا پھر اگلا ایسے انسان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, وہ میں اظن, اور نہیں میں گمان کرتا, الساعۃ, قیامت کو, قائمتاً, قائم ہونے والی, فوالعین, اور البتہ اگر رجعت, لوٹایا گیا میں, الی ربی, طرف اپنے رب کے, ان, بے شک, لی, میرے لیے, عندہ, اس کے پاس, للحسنی, البتہ بھلائی ہے. اچھا اگلا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ میں تو بہت نیک تھی, میں نے تو تہجد میں دعائیں مانگی. تو تہجد آپ کا اور اللہ کا پرسنل میٹر ہے. جب آپ اللہ سے اتنی خوبصورت وقت میں اتنی خوبصورت ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے تو پھر دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں بتایا کریں. ایک تو ایسی باتیں نیکیاں بتانی نہیں چاہیے, نظر لگ جاتی ہے, پھر آپ کی وہ نیکیوں میں وہ ایمان کا لیول نہیں رہتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی انسان پہ آپ کا احسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ثابت کرنے کے لیے بتائیں. آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو اپنے تہجد کو بتائیں گے, آپ کے تہجد کی عبادت ویسی نہیں رہے گی.
تو جو ہے اگر آپ نے کچھ نیکی کر لی ہے، اگر اچھا آپ کو اس کے بعد اجر مل گیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ گمان کرنا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میرے لیے تو میں تو تھی بہت نیک، اس لیے مجھے مل گئی۔ اگلی چیز کیا ہوتی ہے، اس انسان کا بیہیویئر ہونے لگ جاتا ہے جیسے قیامت تو کبھی آئے گی نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان زبان سے کہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، زبان سے تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی، لیکن اس انسان کے بیہیویئر سے یہ شو ہونے لگتا ہے، وہ اتنا برا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے کہ جیسے بس اس کو تو سب کچھ مل گیا اور اب اس کے بعد قیامت نہیں آئے گی، اور اس کا حساب ہوگا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتوں سے ابھی دنیا میں نوازی، تو انشاءاللہ آخرت میں جاؤں گی تو تب بھی وہاں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کو اللہ آپ سے لے کے آزماتا ہے تو دے کے بھی اللہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ اللہ نے جو اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں تو یہ دے کے آزما رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ان نعمتوں میں، کیا آپ آیا کسی کا دل دکھاتے ہیں، یا آپ کی یہ نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ آپ نے اپنی نعمتوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، تاکہ آپ آئندہ جب بھی کوئی دعا کریں تو آپ کی وہ دعا قبول ہو اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ فَلَنُنَبِّئَ الَّذِينَ، بس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما اس کی جو انہوں نے عمل کیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس ناشکری کو کفر کی زمرے میں ڈال رہے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کہ میں تو سب سے بڑی چیز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کفر کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اس کا بدلہ دیں گے، وَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب۔ کتنا شدید اللہ کو یہ عمل ناپسند آیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سخت عذاب دوں گا جو بندہ ایسی حرکت کرے گا کہ جس کو میں تکلیفوں کے بعد نعمتیں دے دوں اور وہ نعمتوں پہ اترانے لگے اور وہ بھول جائے کہ میں اس سے حساب لوں گا، اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو سارا آپ کے سامنے ایک خاکہ اسکیچ بنا نا، اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں سوچنا کہ میری فلاں کزن ایسے کرتی ہے، میری فلاں بہو کی بہن ایسے کرتی ہے، یا میری فلاں رشتہ دار ایسے کرتی ہے۔ یہ آیات اس ٹائم آپ پر اتر رہی ہیں، اللہ آپ کو سنوا رہے ہیں، آپ سے کچھ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غور کریں کہ آپ سے کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کو سرزنش ہو رہی ہے، اور آپ نے کیا یا شاید اللہ آپ کو اس لیے سنوا رہے ہیں کہ آپ نے فیوچر میں ایسا نہیں کرنا ہے، جو تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی میں ان سے نکال لوں گا، لیکن فیوچر میں ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ لوگ اس چیز کو اپنی گرہ سے باندھ لیں اور یاد رکھیں، اپنے روم میں کہیں لکھ کے رکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اس تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھائیں گے تو میں کبھی ایسی بری نہیں بنوں گی، تاکہ آپ کو یاد رہے یہ بات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔